ناظرین، غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والی کشتی یونان کے جنوبی ساحل پر ڈوب گئی۔ روزگار کی تلاش میں نکلنے والے سینکڑوں تارکین وطن سمندر میں غرق ہو گئے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس میں بیشتر پاکستانی سوار تھے جو لقمۂ اجل بنے۔ یہ کشتی کیسے ڈوبی؟ زندہ بچ جانے والوں نے کیا کیا انکشافات کیے؟ پاکستانیوں کو کشتی میں نچلی جگہ پر کیوں رکھا گیا اور تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب آج ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس ہوشربا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، بدھ کو ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والی ایک چھوٹی کشتی لیبیا کی بندرگاہ سے اٹلی کے لیے روانہ ہوئی، جس میں مختلف ممالک کے تارکین وطن سوار تھے جو غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بے روزگاری سے تنگ آئے ان نوجوانوں نے خوابوں کی تکمیل کے لیے یورپ کی راہ لی، مگر طریقہ غلط چنا اور بیچ راستے کشتی ڈوبنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ کشتی یونان کے جنوبی ساحل سے 50 میل کی دوری پر ڈوبی، جس کے بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور زندہ بچ جانے والوں نے خوفناک حقائق سے پردہ اٹھایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کشتی میں 800 کے قریب افراد سوار تھے، حالانکہ یہ کشتی اتنا لوڈ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ماہی گیری میں استعمال ہونے والی چھوٹی کشتی پر اتنے انسانوں کو سوار کرنا بہت بڑا معاشرتی جرم ہے۔ انسانی اسمگلروں نے قیمتی انسانی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سفر کا آغاز کیا۔ اس سانحے میں زندہ بچ جانے والوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق 3 دن تک یہ کشتی پانی پر سفر کرتی رہی۔ اس دوران اوور لوڈنگ کی وجہ سے اس کا انجن بھی خراب ہوا، جسے ٹھیک کرنے کی کوشش میں یہ کشتی 7 گھنٹوں تک کھلے سمندر میں رکی رہی، مگر انجن کو مکمل طور پر ٹھیک نہ کیا جا سکا۔ اس سے قبل کشتی میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس نے حالات مزید گمبھیر بنا دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ منگل کی شام کو کوسٹ گارڈ کے ایک بحری جہاز نے پینے کا صاف پانی چھوٹی کشتی تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جب پانی کی بوتلیں کشتی پر پھینکی گئی تو پانی کے حصول کے لیے کشتی پر جھگڑا ہوا اور توازن بگڑنے سے کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ناظرین، ممکن ہے کہ یہ کشتی اسی وقت ڈوب جاتی، مگر کشتی پر موجود انتظامیہ نے معاملہ سنبھال لیا اور تارکین وطن کو تحمل سے کام لینے کا کہا گیا۔ اگلے روز یعنی 14 جون بروز بدھ کو یہ کشتی یونان کے جنوبی ساحل سے 60-70 میل کے فاصلے پر تھی تو اس کا انجن خراب ہو گیا اور کشتی کی رفتار سست ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد گشت کرنے والے کوسٹ گارڈز کا ایک بحری جہاز ان تک پہنچا اور رسی کی مدد سے جہاز کو باندھ کر ساحل پر لے جانے کا منصوبہ بنایا، لیکن بحری جہاز نے اس چھوٹی کشتی کو کھینچا تو یہ الٹ گئی۔ یوں سینکڑوں تارکین وطن سمندر میں جا گرے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے۔ اس خوفناک سانحے کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے زندہ بچ جانے والوں نے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ ایک ویڈیو میں ایک نوجوان بتا رہا ہے کہ ہماری کشتی کو جان بوجھ کر ڈبویا گیا اور پھر ہمیں بچایا بھی نہیں گیا۔ کافی دیر تک وہاں 4 شپیں کھڑی رہیں لیکن کسی نے ہمیں بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی آیا مگر وہ آسمان میں پرواز ہی کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک کارگو شپ بھی وہاں آیا لیکن وہ لوگوں کو بچانے کی بجائے وہاں سے نکل گیا۔ اس انسانیت سوز واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت بالکل مر چکی ہے۔ بے یار و مددگار افراد کو ڈوبتا دیکھ کر ریسکیو ٹیمز نے انہیں بچانے کی زحمت تک نہیں کی۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے انکشاف کیا کہ وہ خود تیر کر ساحل تک پہنچے۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ساحل کی سمت تیرتے گئے۔ قدرت نے انہیں ساحل پر پہنچا دیا، ورنہ ان کی موت بھی واقع ہو جاتی۔ جبکہ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ کشتی انتظامیہ نے چن کر پاکستانیوں کو کشتی کے سب سے نچلے حصے میں رکھا، جس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہو سکتی ہے۔ دوستو، انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق کشتی پر سوار سب پاکستانی نچلے لیول یعنی بیسمنٹ میں مقیم تھے اور یہی وجہ ہے کہ کشتی ڈوبنے پر وہ باہر نہیں نکل پائے۔ کچھ ذرائع کے مطابق ان پاکستانیوں کی تعداد 300 سے تجاوز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی پچھلے 5 دن سے اسی جگہ گھوم رہی تھی، مگر کوسٹ گارڈز ایسی کشتیوں کو ٹیکنیکل بنیادوں پر اگنور کرتے ہیں، جیسے حادثہ ہونے پر کہہ دیا کہ ہمیں اطلاع لیٹ ملی تھی۔ اس سانحے میں 100 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جن میں بیشتر پاکستانی ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، جبکہ پاکستانی قونصل خانے نے 12 پاکستانیوں کے زندہ بچ جانے کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین، نہ ہی یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی آخری۔
اس کے بعد بھی لوگ پاکستان، عراق، شام اور لیبیا وغیرہ سے بھاگ کر یورپ جانے کی کوشش کریں گے اور مارے جائیں گے۔ ہمارے حالات عراق، شام، لیبیا اور جنگ زدہ دیگر ممالک جیسے ہی ہیں اور ہر سال ایسے واقعات میں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ لیگل طریقہ سستا لیکن کافی کٹھن ہے اور ہر شخص ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہ طریقہ نہیں اپنا سکتا۔ اس لیے سب سے آسان طریقہ کشتی کے راستے بھاگنا ہے۔ جب کسی نوجوان میں ایک کام کا جنون ہو اور اسے کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو وہ غیر قانونی راستے سے بھاگ کر جان داؤ پر لگا کر کام کرنے کے لیے جانا پسند کرے گا۔ المیہ یہ ہے کہ آزادی ایک ساتھ لینے کے باوجود آج پاکستان کے نوجوان کشتیوں میں ہجرت کرتے ڈوب رہے ہیں اور ہندوستانی نوجوان ہر بڑی کمپنی کے CEO سے لے کر تمام اچھی پوزیشنز پر جمے بیٹھے ہیں۔ پاکستان سمیت دیگر غریب ممالک میں بے روزگاری نوجوانوں کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس پر حکام کو سوچنا چاہیے۔ دوستو، یونان کی صدر نے بندرگاہ کا دورہ کیا تاکہ ریسکیو اور زندہ بچ جانے والے افراد کی دیکھ بھال کے بارے میں سینئر حکام سے بات کی جا سکے۔ یورپی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ وہ یونان کے ساحل پر کشتی کے تباہ ہونے کی خبروں اور متعدد اموات کی اطلاع سے بہت غمزدہ ہیں اور لاپتہ افراد کی تعداد سن کر انتہائی فکرمند ہے۔ دوسری جانب جہاں یہ سانحہ قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بنا، وہیں انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے۔ حکومت پاکستان انسانی اسمگلروں کی تلاش میں ہے جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے نوجوانوں کو کشتی پر سوار کروایا۔ کشتی حادثے کے بعد ریسکیو کیے گئے افراد کے بیانات کے ذریعے 14 پاکستانی انسانی اسمگلر کے نام سامنے آئے ہیں۔ انسانی اسمگلر کی شناخت سامنے آنے کے بعد گرفتاری کے لیے FIA کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ FIA ذرائع کے مطابق انسانی اسمگلنگ میں سے 5 کا تعلق گجرات سے ہے، جن کے نام شفقت، فیصل سنیارہ، آصف سنیارہ، حاجی ذوالفقار اور میاں عرفان ہیں۔ انسانی اسمگلنگ میں ریاست اور جاوید اقبال کے نام بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ منڈی بہاولدین کے ساجد وڑائچ اور مدثر کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ FIA ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ڈسکا کا رانا نقاش اور عابد نامی شخص بھی انسانی اسمگلرز کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ مریدکے کا انسانی اسمگلر ریاست سیالکوٹ کا ندیم اسلم بھی انسانی اسمگلنگ کے کام میں ملوث پایا گیا ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے انسانی اسمگلر طلعت کیانی کا نام بھی سامنے آیا ہے، جن کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام کو چاہیے کہ ایسے انسانی درندوں کو عبرت کا نشان بنائے تاکہ وہ نوجوان نسل کو لالچ دے کر ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس سانحے میں ہلاک ہونے والے تمام مسلمانوں کے درجات بلند فرمائیں اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔